السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ فی الوقت الحمدللہ ہم بڑی مبارک اور مقدس ساعتوں سے، گھڑیوں سے گزر رہے ہیں۔ ماہ مبارک رواں دواں ہے، اور اس موقع پر اب ہم اس ماہ مبارک کی آخری گھڑیوں کو پہنچ چکے ہیں۔ اب اس آخری عشرے میں جو آخر کے 10 دن ہیں، اس میں عام طور پر ایک خاص عبادت ہے جسے ہم اور آپ اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ لہذا آج ہم اسی عبادت کے متعلق چند باتیں اور اس سے ملتے جلتے چند مسائل اور چند اعمال جو اس مقدس عبادت میں کرنے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو آپ کے گوش گزار کرنے کے خواہش مند ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ اعتکاف عکف یعکفو کے معنی ہیں پھرنا، رخ موڑنا، کسی کی جانب متوجہ ہونا۔ اور جو میں نے خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا لفظ اس میں موجود ہے۔ تبتل کہتے ہیں انقطاع کو، یعنی کٹ جانا، علیحدگی اختیار کر لینا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیاوی کاموں سے، دنیاوی ضروریات سے کٹ کر علیحدگی اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالی کی جانب متوجہ ہو جانا، بعینہ اسی کے دوسرے نام کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف میں بھی بس یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، تمام ضروریات کو چھوڑ کر محض رضامندی خدا کے لیے چند دنوں کی تخصیص کر کے اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں محض اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو لغوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ جان لیں۔ یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے اسے ہیں کہ جس فعل پر، جس عمل پر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اختیار کی ہو، مداومت اختیار کی ہو، بلا کسی عذر کے کبھی بھی اس کو ترک نہ کیا ہو، ان میں سے یہ ایک اعتکاف بھی ہے کہ جس اعتکاف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان المبارک تھا، اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور فرشتوں کے جو سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قرآن کریم کے دور بھی کیے،
تو یہ جو اعتکاف ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم اور آپ اس کو سنت مؤکدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس محلے میں بھی مسجد ہو، اگر اس محلے کا کوئی ایک بھی فرد اس مسجد میں ان 10 دنوں میں محض رضامندی خدا کے لیے اعتکاف کر لیتا ہے تو یہ محلے کے تمام افراد کی جانب سے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس اعتکاف میں 4 مخصوص اعمال ہیں کہ جو ہر معتکف کو کرنے ہوں گے۔ پہلی چیز تو آدمی جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو تلاوت کلام اللہ پر زیادہ غور کریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں، اور جو حافظ ہیں وہ دن بھر جتنے پاروں کی تلاوت کرتا ہے کوشش اس بات کی کرے کہ جب رات میں تہجد پڑھتے ہیں تو تہجد میں ان پاروں کو دوبارہ پڑھ لیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اول وہلہ میں ہے، اس کی جانب متوجہ ہونا چاہیے اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اور مشہور بھی ہے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے اس کو کلام اللہ سے ایک حقیقی اور باطنی معنوی روحانیت اس کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس رمضان المبارک کا تذکرہ بھی کیا ہے اسی میں قرآن کریم کے نزول کا بھی تذکرہ کیا ہے، لہذا ہر معتکف کو سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت کی جانب رخ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری چیز ہے ذکر خداوندی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام کے بیشتر مقامات پر اپنے ذکر کا ایمان والے بندوں کو اپنے ذکر کی تلقین کرتے ہیں۔ کہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہا، اور کہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا۔ دیکھیے طمانینیت قلب جو ہے، سکون جسے کہتے ہیں، اگر وہ کسی چیز سے حاصل ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف ذکر خداوندی سے آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت، کوئی طاقت، کوئی دولت ایسی موجود نہیں ہے کہ جس سے آدمی سکون کی دولت کو جو حاصل کر سکے۔ بہت سارے مالدار ہماری نظروں میں موجود ہیں کہ جو ظاہراً تو مال کے اعتبار سے بڑے سرمایہ والے ہیں، لیکن باطناً دلی کیفیت ان کی مضطرب ہے، اضطراب کا شکار ہیں۔ ہاں اگر سکون قلب کسی چیز میں حاصل ہوتا ہے تو وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں۔ اللہ رب العزت نے اس کی دلیل بھی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب سن لو اے لوگوں کہ دل کا جو اطمینان ہے وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہے، لہذا دوسری چیز ذکر خداوندی پر جو ہے زیادہ فوکس کریں۔ اور ذکر میں چوتھا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، فرماتے ہیں یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جو آدمی صبح اور شام 100 دفعہ یہ پڑھ لیں تو اس دن اس سے زیادہ ثواب والا کوئی شخص دنیا میں نہیں ہوگا، بشرطے کہ جو آدمی اس سے زیادہ دفعہ جو ہے اس کا ذکر اور ورد کریں۔ لہذا اس کی بھی کثرت کریں، اور دیگر جو بھی معمولات ہیں، تسبیحات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، ان میں مشغول رہیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 تلاوت کلام اللہ، نمبر 2 ذکر خداوندی۔ تیسری چیز نوافل کی پابندی، نمازوں کا اہتمام کریں۔ فرائض تو ہر آدمی کے ذمے میں ضروری ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے تحت، البتہ نوافل کی جو ہے پابندی کریں، چاشت کی پابندی کریں، اشراق کی پابندی کریں، اوابین کی پابندی کریں، بطور خاص تہجد کی پابندی کریں، اس لیے کہ آدمی کا حقیقی اعتبار سے اللہ سے جو واسطہ جڑتا ہے وہ رات کی تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالی سے جڑتا ہے۔ انفرادی طور پر
تاریکی میں محض اللہ سے باتیں کرنے کا جو حقیقی مزہ اور لطف آتا ہے وہ صلاۃ تہجد میں ہے۔ لہذا ان تمام نوافل کی اور دیگر جو بھی صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الحاجات ہیں، صلاۃ التوبہ ہیں، جتنی بھی نمازیں ہیں، جتنا بھی ہو سکے تیسرے نمبر پر نمازوں کی یعنی نوافل کی پابندی کریں، اس لیے کہ میدان حشر کے قیام کے وقت اگر آدمی کا بیڑا فرائض اور سنن سے پار نہیں ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ نوافل سے بھرپائی ہو کر وہ مستحق جنت بن سکتا ہے۔ لہذا یہ ایسے ہی مبارک مواقع ہیں جن میں آدمی کو اپنے لیے نوافل کا سرمایہ جمانے کا بڑا ہی اہم موقع ہے۔ لہذا تیسری چیز نوافل کی جو ہے پابندی کا اہتمام کریں، اور چوتھی چیز جو ہے جو کہ حقیقی اور اصلی چیز ہے وہ ہے دعا۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے اور کہا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک ملازمت کریں، نوکری کریں، تجارت کریں، شام میں اپنے مالک سے بغیر اجرت مانگے واپس آئیں تو یہ اس کی عقل مندی نہیں کہی جائے گی بلکہ بے وقوفی کہی جائے گی۔ لہذا آدمی کو ان تین اعمال کے بعد جو حقیقی عمل ہے اپنے وقت کو فارغ کر کے دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آہوزاری کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا کرنے کا جو اہم وقت ہے وہ ہے سحری سے پہلے کا وقت، تہجد کے وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ بطور خاص موجودہ حالات میں جو وبائیں اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے دفاع کے لیے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ سے ان سے نجات پانے کی جو ہے دعا کریں۔ اور تہجد کے وقت کے علاوہ افطاری سے پہلے کا وقت، یہ بھی وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس موقع پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعا مانگنے کی کوشش کریں، اور تہجد کا وقت جو ہے بڑا بابرکت وقت ہے۔ یہی تو وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پر آ کر فرماتے ہیں حل من مستغفر استغفر اللہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے رجوع کر کے توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ کو میں قبول کروں۔ اس لیے کہ اللہ تو تواب بھی ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اور رحیم بھی ہیں، اور باعتبار دنیا صفت رحمان کے ساتھ بھی متصف ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے نا امید ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ چار بنیادی اعمال ہیں جو معتکف اپنے اعتکاف کی حالت میں کر سکتا ہے، ورنہ اعتکاف میں کرنے والا ہر کام اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ ثواب ہی کا باعث ہے، چاہے وہ سویا ہوا ہو تب بھی ثواب کا مستحق ہے، سحری افطاری ہر چیز ثواب میں شامل ہے۔ لہذا یہ چار اعمال ایسے ہیں بنیادی اعمال، اگر آدمی اعتکاف میں کر لیتا ہے تو اس کا اعتکاف نور علی نور ہے۔ اور بطور خاص ایک عبادت، یہ جو چار چیزیں ہم نے بیان کی یہ جانی عبادتیں کہلائیں گی۔ ایک مالی عبادت صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے، مساجد میں رہ کر بھی آدمی صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، لہذا صدقہ اور خیرات کا جو ہے اہتمام کریں، اس لیے کہ صدقے سے بلائیاں جو ہے ٹل جاتی ہیں، وبائیں ختم ہوتی ہیں، امراض ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا چار جو جانی عبادتیں ہیں اس پر بھی جو ہے غور و فکر کریں، یہ جو مالی عبادتیں صدقات و خیرات اس پر بھی غور و فکر کریں، اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادت خداوندی میں صرف کرنے کی کوشش کریں، لغویات سے اعتکاف میں بچیں، ہر وہ کام جو بلا کسی عذر کے ہو ان تمام کاموں کو کرنے سے بچیں، اور ہر وہ کام جو شریعت کی خلاف ورزی جس میں لازم آتی ہو اور ناراضگی خداوندی کا لزوم ہوتا ہو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اجتناب کریں، اور خوب اللہ کی رحمت
رحمت کے امیدوار ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو اعتکاف کے متعلق موجود تھیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ بارگاہ عزتی میں اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی معتکفین اب اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تمام کے اعتکاف کو قبول فرمائے، تمام کی دعاؤں میں ساروں کا استحقاق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے۔ اس ماہ مبارک کی برکات و خیرات سے اس موجودہ وبا کو ختم فرما کر ایک عمدہ سما اور حالات کو سازگار بننے کی، حالات کے سدھرنے کی ایک صورت اور شکل پیدا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کی اور دوسروں تک ان اہم پیغامات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔